یہ بہت پرانی بات ہے جب زمانہ سادہ تھا اور کہانیاں ہر شام کی ہوا آسمان کے ستاروں اور لوگوں کی باتوں میں زندہ رہتی تھیں۔ ایک ہری بھری خوبصورت وادی تھی جس کے بیچوں بیچ دریائے نیل بہتا تھا۔ وہاں کے کھیت ایسے چمکتے تھے جیسے سونا۔ اسی وادی میں عمر نام کا ایک چھوٹا سا یتیم لڑکا رہتا تھا۔ عمر نے ابھی ٹھیک سے دنیا کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایک خطرناک بیماری آئی اور پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی بیماری میں عمر کے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنے چچا ہارون اور چچی زلیخا کے گھر چلا گیا، مگر ان کا گھر اس کے لیے کوئی پناہ نہیں بلکہ ایک قید جیسا تھا جہاں ہر دن سختی، ڈانٹ اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن عمر کے دل میں ابھی بھی روشنی باقی تھی۔ ہارون چچا جو خود کو اس بستی کا سب سے بڑا زمیندار اور سردار کہلانے پر فخر کرتا تھا، اور اس کی بیوی زلیخا جس کے دل میں صرف سونے کے زیورات اور ریشمی لباس کی چمک رہتی تھی، عمر کو ایک مفت کا نوکر اور ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ ان کا اپنا ایک بیٹا تھا کمال، جو عمر ہی کی عمر کا تھا۔ کمال ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی جاتی۔ چچا اور چچی کی تمام محبت اور لاڈ پیار صرف کمال کے لیے تھا، جبکہ عمر ان کی ہر سختی اور جبر کا نشانہ بنتا۔ عمر کے ہم عمر بچے جب گاؤں کی پگڈنڈیوں پر تتلیوں کا پیچھا کرتے اور ہنستے کھیلتے پھولوں کے گجرے بناتے، عمر کو سردیوں کی یخ بستہ صبحوں میں ننگے پاؤں مٹی میں ہل چلانا پڑتا، جس سے اس کے ننھے پاؤں لہولہان ہو جاتے۔ گرمیوں کی دہکتی دوپہروں میں اسے کوسوں دور کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا، جس سے اس کے کندھے شل ہو جاتے۔ راتوں کو جب ہر مخلوق نیند کی آغوش میں ہوتی، عمر کو مویشیوں کی نگرانی کرنی پڑتی۔ اس کا ننھا جسم تھکاوٹ سے چور ہوتا۔ اسے پیٹ بھر روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، اکثر چچی کے پھینکے ہوئے باسی ٹکڑوں پر گزارا کرتا۔ اس کے جسم پر چچی کے تیز لہجے والے تانوں اور چچا کی موٹی چھڑی کے بے رحم واروں کے نشان عام تھے۔ ہر شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا اور پرندے اپنے گھونسلوں میں، عمر کا ننھا دل تنہائی، بھوک اور ظلم کی وجہ سے سسکتا۔ وہ اپنی کچی جھونپڑی کے کونے میں دبک کر چپکے سے آنسو بہاتا، مگر اس کے ہونٹوں پر کبھی شکایت کا ایک لفظ نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک رہتی تھی، ایک پختہ یقین کی چمک جو تاریکی میں بھی راستہ دکھاتی کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا تو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر صبح جب فجر کی اذان کی آواز ماحول میں گونجتی، اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد کی دعا مانگتا، اور ہر شام جب دن کا شور تھم جاتا اور ستارے آسمان پر جھلملانے لگتے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیتا۔ ایک سخت گرمیوں کی دوپہر تھی جب عمر کھیتوں سے دہکتی دھوپ میں پتھر توڑ کر اور کھیت کی خشک مٹی کو نرم کر کر کے تھکا ہارا لوٹا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور اور زبان خشک تھی۔ چچی زلیخا نے اسے پینے کے لیے باسی پانی سے بھرا ایک مٹی کا برتن دیا۔ پیاس کی شدت اور تھکاوٹ سے عمر کا ہاتھ لرزا اور برتن اس کی گرفت سے پھسل کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ پانی کی چند بوندیں زمین پر بکھر گئیں جیسے اس کی قسمت کے قطرے۔ چچی کا غصہ آگ ببولا ہو گیا، اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ او منحوس بدقسمت، ہماری روٹی توڑتا ہے اور ہمارے برتن بھی توڑتا ہے۔ تجھے تو زمین پر بھی پناہ نہ ملے، تو اچھوت ہے جہاں مرضی جا مر جا۔ چچی نے واویلا مچایا اور اس پر قریب پڑی سوکھی لکڑیوں سے وار کرنے لگی۔ چچا ہارون جو پاس ہی نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا حقہ پی رہا تھا، غصے میں آ کر اٹھا اور ایک موٹی لکڑی سے عمر کو بے دردی سے مارا، جس سے اس کے کندھے پر گہرا زخم آیا، اور پھر ایک ظالمانہ فیصلہ سنایا جو عمر کی روح تک چیر گیا۔ آج سے تو اس گھر میں نہیں رہے گا، جا جہاں مرضی جا، ہمیں ایسے منحوس اور آوارہ کی ضرورت نہیں، تو اسی قحط اور ویرانی میں مر جائے گا۔ سورج تیزی سے غروب ہو چکا تھا اور ٹھنڈی سنسناتی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ عمر جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں اور ایک ننھی سی گٹری کے سوا کچھ نہ تھا، اور جس کے جسم پر چچا کی مار کے گہرے نیل پڑے تھے، خوف، بھوک اور شدید درد سے کانپتا ہوا گاؤں سے نکل پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کون اسے پناہ دے۔ ہر طرف گھنا جنگل اور بھیانک تاریکی تھی،
जहां से भेड़ियों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। इसे लगा जैसे ये कोई भयानक ख्वाब है जिससे वो कभी बेदार नहीं हो सकेगा, मगर ये हकीकत थी। इसकी आंखों से आंसू बे-इख्तियार बह रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, ए मेरे मालिक, तो ही सबका निगहबान और सहारा है। अब मेरा कोई नहीं, तो ही मेरा सहारा है। मुझे रास्ता दुखा, मुझे पना दे, मुझे इस जुल्म से निजात दे। वो कई घंटे चलता रहा जब तक कि इसके पांव में जान न रही और हर कदम उठाना मुहाल हो गया। थक हार कर वो एक पुराने और देव कामत दरख्त के नीचे बैठ गया, जहां इसे हल्की सी रोशनी और कुछ मध्यम आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें हवा में तैरती हुई इस तक पहुंच रही थीं जैसे कोई गैबी इशारा। खौफ के बावजूद इसके अंदर अल्लाह पर यकीन की एक नई नाकाबिल शिकस्त ताकत ने जन्म लिया। इसने अपने आप को झटका दिया, तमाम दर्द भला कर हिम्मत करके वो इस टिमटिमाती रोशनी की तरफ बढ़ा। कई घंटे की जिदोजहद के बाद जब उसके पांव में कांटे चुभ चुके थे और जिस्म का हर हिस्सा दर्द से करा रहा था, वो इस मकाम पर पहुंचा जहां इसे एक पुराने मुसाफिर खाने की झोंपड़ियों का मजमुआ नजर आया, जो सहरा और जंगल के बीचों बीच मुसाफिरों के लिए एक पड़ाव और उम्मीद की किरण था। पड़ाव में एक पुरानी सराय थी जहां एक बुजुर्ग अल्लाह वाले सूफी बाबा रहीम रहते थे, जिनकी शोहरत दूर दूर तक उनकी हिकमत, करामात और अल्लाह से कुर्बत की वजह से थी। बाबा रहीम ने अपनी जिंदगी इबादत, इल्म के फरोग और इंसानियत की खिदमत में गुजारी थी। उन्होंने उम्र को तन्हा, जख्मी और सहमा हुआ देखा तो उसकी हालत पर रहम खाया, जैसे कोई बाप अपने खोए हुए बेटे को देखता है। उन्होंने इसे अपने पास बुलाया, अपने हाथों से गर्म पानी से इसके जख्म धोए, इसे अपने हिस्से का गर्म खाना खिलाया और इसे एक नर्म बिस्तर पर सिलाया, जिसे उमर ने बरसों बाद पहली बार महसूस किया था। उमर ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई, अपने वालिदैन के खो जाने से लेकर चचा चची के बेपनाह जुल्म और घर से निकाले जाने तक की दास्तान बयान की। इसने ये भी बताया कि इसके चचा का अपना बेटा कमाल था, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखते थे और इसी वजह से उमर पर ज्यादा जुल्म होता था। बाबा रहीम की आंखों में नमी आ गई, मगर उन्होंने उमर का हाथ थाम कर शफकत से कहा, बेटा गम न कर, अल्लाह ने तुझे आजमाया है, मगर तेरा सब्र और अल्लाह पर पुख्ता भरोसा ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और वो अपने नेक और मजलूम बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र कर, तेरी किस्मत का सितारा जरूर चमकेगा और ऐसा चमकेगा कि दुनिया देखेगी। उमर ने अगले कई साल सूफी बाबा रहीम की खिदमत में गुजारे। बाबा रहीम ने इसे सिर्फ खाना और पनाह ही नहीं दी, बल्कि इसे इल्म, हिकमत, अखलाकियात और तिजारत के बारीक उसूल सिखाए। उन्होंने इसे कदीम मखतूतात से पढ़ना लिखना सिखाया, इसे हिसाब किताब के तरीके बताए, इसे दुनिया के रमूज, इंसानों के रवैये, मुख्तलिफ कौमों की सकाफतों और सबसे बढ़कर अल्लाह की अजीम हिकमतों और उसकी कुदरत से रोशनास कराया। उमर ने हर चीज दिल ओ जान से सीखी। वो एक प्यासे की तरह इल्म के चश्मे से सैराब होता रहा। वो बाबा रहीम की हर बात गौर से सुनता और उस पर अमल करता। इसकी ईमानदारी, मेहनत, जहानत और सीखने की बेपनाह लगन जल्द ही बाबा रहीम के दिल में घर कर गई। उन्होंने उमर को अपना रूहानी जानिशीन तसव्वुर किया और इसे अपनी तमाम जमा पूंजी, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी और अपनी तिजारती हिकमत अमली के गहरे राज सिखा दिए। बाबा रहीम का मानना था कि उम्र सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि इंसानियत का खादिम बनेगा। जब सूफी बाबा रहीम का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी वसीयत में उम्र को अपनी तमाम जमा पूंजी और अपनी छोटी सी दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। उमर ने बाबा रहीम की दुआओं और अपनी नेक नीति और अल्लाह पर पुख्ता भरोसे से इस कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी। वो हमेशा साफ गोई से काम करता, कभी किसी को धोखा ना देता और हमेशा गरीबों और मोहताजों की मदद को तैयार रहता। इसका दिल हमेशा अल्लाह की मखलूक के लिए धड़कता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और इसे सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि ईमानदार ताजिर और रहम दिल सेठ के नाम से पुकारा जाने लगा। वक्त के साथ उमर ने कई शहरों में अपनी शाखें खोल ली, जहां से इसके काफिले दूर दराज ममालिक तक जाते थे। समंदर पार भी इसका नाम गूंजने लगा।
وہ وقت کا ایک عظیم اور معزز تاجر بن گیا جس کی دولت، نیک نامی اور اثر و رسوخ کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کے پاس عالیشان محل تھا، بے شمار غلام تھے جو اس کی خدمت میں حاضر رہتے، مگر وہ اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولا۔ وہ ہر صبح اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا ساتھ دیتا۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا اور وہ اللہ کی رحمت پر مزید یقین کر لیتا۔ کئی سال بعد عمر ایک عظیم تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے ایک ویران اور خشک شاہراہ سے گزر رہا تھا جس کے قریب اس کا آبائی گاؤں تھا۔ اسے اپنے بچپن کے وہ زخم یاد کیے جو اب اللہ کی رحمت سے بھر چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ ایک بار اپنے گاؤں کو دیکھ آئے جہاں اس نے پہلی سانس لی تھی، جہاں اس نے ظلم کی اذیت برداشت کی تھی اور جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں میں شدید قحط ہے، کھیت سوکھے ہیں اور لوگ بھوک پیاس سے بلبلاتے پھر رہے ہیں۔ ایک ویران اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے باہر ایک بہت بوڑھا، کمزور اور مفلوج شخص لیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر مکھیاں بھنک رہی تھیں اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے برابر میں ایک بوڑھی، نحیف اور کمزور سی عورت بیٹھی تھی جو خالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ عمر کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، اس کے چہرے پر جھریوں اور خاک کی تہوں کے باوجود اس نے انہیں پہچان لیا۔ یہ اس کا چچا ہارون اور چچی زلیخا تھی۔ وقت اور حالات نے انہیں اتنا بدل دیا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا، ان کی سابقہ شان و شوکت کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ چچا کا جسم بیماریوں کا گڑھ بن چکا تھا اور چچی غربت اور بھوک کے ہاتھوں مجبور و لاچار تھی۔ اس نے اپنے چچا اور چچی سے ان کے بیٹے کمال کے بارے میں پوچھا جس پر وہ بے حد لاڈ پیار لٹایا کرتے تھے۔ چچی زلیخا نے سسکیاں بھرتے ہوئے بتایا کہ کمال، جسے وہ بے جا لاڈ پیار سے پالا تھا، بڑا ہو کر خود سر اور نافرمان ہو گیا۔ اس نے ماں باپ سے ساری دولت لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی اور انہیں بے آسرا چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ چچا ہارون نے جب عمر کو اتنے قیمتی لباس میں، خوبصورت گھوڑے پر سوار اور ایک عظیم الشان قافلے کی قیادت کرتے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پھر اسے اپنے ظلم یاد آئے اور وہ پہچان گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور ندامت اتر آئی جو اس کے خشک ہونٹوں سے زیادہ نمایاں تھی۔ وہ ہچکیاں لینے لگا اور روتے ہوئے بمشکل بولا، بیٹا عمر، مجھے پہچان لیا؟ میں وہی بد نصیب ہارون ہوں جس نے تجھ پر ظلم کی انتہا کی۔ آج دیکھ لے، میرے اپنے نافرمان بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ سب میرے تجھ پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کا انصاف بہت سخت ہے۔ آج میں اسی ظلم کی سزا پا رہا ہوں۔ میرا کوئی نہیں، میری کوئی خبر لینے والا نہیں۔ میری ساری دولت اور عزت ختم ہو گئی۔ یہ سب میرے ظلم کا نتیجہ ہے۔ مجھے معاف کر دے بیٹا اگر ہو سکے تو۔ عمر کا دل اپنے ماضی کی تلخی کے باوجود پسیج گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ رنج کے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور اپنی کامیابی پر شکر گزاری کے آنسو تھے جو اس کی روح کو پاک کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چچا کو پیار سے اٹھایا، اسے سہارا دیا اور کہا، چچا جان، اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنے جو کیا وہ میرا رب جانتا ہے، اور اسی نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ مجھے تھامے رکھا۔ آج میں اس مقام پر صرف اللہ کی مدد، میرے صبر اور صوفی بابا رحیم کی دعاؤں کی بدولت پہنچا ہوں۔ عمر اپنے چچا اور چچی کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ اس نے انہیں بہترین علاج کروایا، انہیں ایک آرام دہ اور بڑا گھر دیا جہاں انہیں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ اس نے ان کی زندگی کے آخری دن آرام، سکون اور عزت کے ساتھ گزارنے کا انتظام کیا۔ اس نے اپنے بچپن کے تمام گہرے زخموں کو معافی کے مرہم سے بھر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہی اس کے ایمان کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عمر نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کئی کنویں کھدوائے، نہریں جاری کروائیں اور اناج تقسیم کروایا تاکہ قحط ختم ہو اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے۔
اس کی نیکی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ جب انسان کا اللہ پر پختہ اور غیر متزلزل یقین ہو تو کوئی بھی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں ایسے راستے دکھاتا ہے اور ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا واقعی اللہ ہوتا ہے، یہ یقین ہر اندھیری رات کے بعد اجالے کی نوید ہے اور کامیابی کی ضمانت۔ ظلم اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ دنیا میں دیر سویر مگر ظالم کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اللہ کا انصاف بہت سخت ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اکثر اس کی اپنی اولاد ہی نافرمان بن کر اسے بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بیجالات پیار اور ہر خواہش پوری کرنا اولاد کو خودسر اور نافرمان بنا دیتا ہے۔ ایسی اولاد بڑی ہو کر والدین کے لیے بوجھ اور ذلت کا باعث بنتی ہے اور انہیں بے آسرا چھوڑ دیتی ہے۔ سچی نیکی، لگن، ایمانداری اور انتھک محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ وہ لازوال خزانے ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیا میں عزت، دولت اور کامیابی دلاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ماضی کے گہرے زخموں اور تلخیوں کے باوجود معاف کر دینا ایک بہت بڑی فضیلت اور طاقت کی علامت ہے۔ یہ انسان کو کینے اور بغض کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ معافی سے دل پاک ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی عظیم رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہی ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ صبر اور اللہ پر مکمل توکل انسان کو ہر مشکل سے نکالنے کی کلید ہے۔ یہ انسان کو اندرونی سکون اور استقامت عطا کرتا ہے، اسے مایوسی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔